موجودہ منابع کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج عقیل کے گھر میں دفن ہیں۔ جناب عقیل کا گھر بقیع کے نواحی علاقے میں واقع ہے۔ آپ کے گھر میں عرصہ دراز کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی قبور کے کتبے اور پتھر ملے ہیں۔ شاید اس بات کا مقصود یہ نہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو جناب عقیل کے گھر میں دفن کیا گیا ہو، کیونکہ ایک طرف تو جناب عقیل کا گھر ایک چھوٹا اور محقر گھر تھا، اور دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ خاک کی فرسودگی اور قبور کی پہلی حالت کی تقریب اس بات کا باعث ہوئی کہ قبور کی موجودہ صورتحال ایک دوسرے سے بہت نزدیک ہو جائے، اور پھر ایسا لگنے لگے کہ جیسے ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبور جناب عقیل کے گھر میں ہے۔ اس سے ذرا سا آگے بڑھ گئے تو مالک ابن انس، مذہب مالکی کے امام اور نافع الفقیہ علام عبداللہ ابن عمر کی قبور بقیع کے راستے کے بائیں جانب پر حاشیے پر واقع ہیں۔ اسی طرح ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبور اور عقیل ابن ابی طالب کی قبور کی پشت پر عبداللہ ابن مسعود اور حداد ابن اسود کی قبور تھیں، جن کا آج کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ یہ دونوں بزرگ صحابی حضرت علی کے حامیوں میں تھے۔ عبداللہ ابن مسعود قرآن کے بڑے حافظوں میں تھے، اور بعض آیات کی تلاوت میں ان کی قرأت ایک خاص اسلوب کی حامل تھی۔ آپ شاید مہر و محبت کے پہلو سے حضرت علی علیہ السلام کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے نزدیک صحابی تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت چاہتے تھے۔ آپ کو یہ اجازت حاصل تھی کہ ان مواقع کے علاوہ جب کوئی خاص ممانعت نہ ہو، بغیر اجازت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں داخل ہو جائیں۔ چنانچہ ان سے نقل ہے کہ میں نے 70 سوروں کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لبوں سے جاری ہوتے دیکھا اور انہیں سن کر حفظ کیا۔ کوئی بھی صحابی اس فضیلت پر میرا ہمسر نہیں ہے۔ قبر اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام هست و حضرت اسماعیل هم شخصیت بسیار بزرگواری بودند. در زمان پدرشان از دنیا رفتند و در همین محدوده دفن شدند. البته آثار قبر رو 2-3 بار گذاشتن ولی خراب کردن و در سالهای اخیر هم اینجا رو شروع کردن به میت دفن کردن. اینجا مقداد دفنه، اینجا ابن مسعود دفنه، اینجا بزرگان دیگری دفنن از یاران پیغمبر اکرم. اینجا میدونید حالا میریم سر قبر ام البنین مادر ابوالفضل العباس، تو همین بقی میومد یه صورت قبری درست میکرد و اینجا گریه میکرد. ام البنین خانم belə bir xanım. Bu balanın anasıdır. Dayanıbsan məhzərində və bavər eləyüz hər nə mənə həvaiciz olsa ha, istəsəz Allahdan Ümmülbənin hörmətinə Allah özü kəramət elər, nigerançılığı yoxdur. Təfəzzül elər babul həvaic anasıdır. Ləhzə-i axərdə də mübarək cəmalına Əbbasın gözləri sataşdı. O zamandır ki Əbülfəzat üstə davam gətirə bilmir. رضا ام البنین در همین قبرستان 4 صورتی قبر درست کرده بود. می آمد کنار این قبور گریه میکرد، میگم مردم به من دیگه ام البنین نگی، چون وقتی ام البنین بودم که مادر 4 فرزند بودم ولی فرزندان مرا در کربلا شهید کردند. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کی قبور کے ایک سمت عقیل ابن ابی طالب اور عبداللہ ابن جعفر طیار کی قبور ہیں۔ عقیل کی وفات کے بعد انہیں گھر میں دفن کیا گیا۔ آپ نابینا اور فقیر تھے۔ بچپن میں آپ اپنے والد جناب ابو طالب کی خاص توجہ کے حامل تھے۔ اسی زمانے میں جب مکے میں ایک قحط پڑا تو عباس رضوان اللہ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ نے یہ تجویز پیش کی کہ آپ کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ آپ کو اہل و عیال کے خرچ میں اسرت و تنگ دستی کا سامنا نہ ہو اور کچھ آسودگی حاصل ہو جائے۔ جناب ابو طالب نے حضرت علی کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اور جناب جعفر کو جناب عباس کے حوالے کیا، لیکن عقیل کو نابینا ہونے کی بنا پر اپنے ساتھ ہی رکھا۔ جناب عبداللہ جیسا کہ واضح ہے حضرت علی کے بھائی کے فرزند تھے۔ حضرت علی نے اپنی بڑی بیٹی جناب زینب کی شادی آپ کے ساتھ کی، جن سے جناب زینب کو 4 فرزند ہوئے،
چاروں کے چاروں کربلا میں شہید ہو گئے۔ جناب عبداللہ ہمیشہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، آپ کے ساتھ ساتھ ہر جگہ جاتے تھے، آپ کے آگے آگے عصا ہاتھ میں لیے چلتے تھے، آپ سے قبل جہاں آپ کو جانا ہوتا پہنچ جاتے تھے، جس جگہ آپ کو ٹھہرنا ہوتا ٹھہر جاتے تھے، اس جگہ کی صفائی کرتے تھے، آپ کی نالین کو اپنے ہاتھوں میں رکھتے تھے اور آپ کے کہیں قصد کی صورت میں آپ کے سامنے انہیں جفت کر کے پیش کرتے تھے۔ جناب ابراہیم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کی قبر بھی نافع و مالک کی قبور سے چند میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ آپ کی والدہ ماریہ قبطیہ تھیں۔ ابراہیم کی قبر کے قریب ظاہراً جنوب کے مشرقی سمت میں بعض جگہ صحابہ جیسے عثمان ابن مظعون، اسد ابن زرارہ، حسین ابن بزاقہ و تابعہ، حضرت علی کے باوفا ساتھی جناب مالک اشتر، ان مردان خدا کی قبور بھی کوئی علامت یا نشانی موجود نہیں ہے۔ یک عده از افراد در جنگ احد مجروح شدند. این عزیزان رو آوردن مدینه، حالا یا برای معالجه یا برای اینکه حالا شهید نشده بودن دیگه، شاید زنده بمونن. اما متاسفانه اونها هم شهید شدن. اونها که شهید شدن دیگه نبردن قبرستان احد دفن کنن، در همین مکانی که اون آقایون جلو واسطادن اونجا دفن کردن. این تاریخ اون قطعه. در این منطقه هم میگویند که بعد از اینکه حادثه عاشورا اتفاق افتاد، مردم مدینه بر علیه یزید و یزیدیان و امویان قیام کردند. یزید هم یه نفر فرستاد به قتل عام مردم مدینه پرداخت. ان بزرگوں کے مدفن سے ذرا آگے جناب ابراہیم اور شہدائے احد کی قبور کے درمیان واقع ہرہ میں شہید ہونے والے افراد کی جائے قرار ہے۔ امام حسین کی شہادت کے 2 سال بعد جب مدینے کے لوگوں نے قیام کیا اور والی شہر پر شورش کی اور شہر پر اپنا تسلط قائم کر لیا، تو یزید لعین نے بغیر فرصت گنوائے ایک لشکر کو مدینے کی جانب روانہ کیا اور ان کا سر کچلنے کا حکم دے دیا اور اس امر کی تائید کر دی کہ خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا تمام لوگوں کو سر کچل دیا جائے، سب کا قلع قمع کر دیا جائے۔ بہت سے لوگوں نے امام زین العابدین اسلام کی خدمت میں پناہ حاصل کی، آپ نے انہیں پناہ دی اور ان کی حفاظت کی۔ بقیع میں واقع قبور میں ایک قبر جناب حلیمہ سعدیہ کی قبر ہے جو مشرقی شمالی حصے میں واقع ہے۔ آپ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ابتدائی ایام میں عرب میں رائج رسم کے مطابق پرورش کی اور آپ کو اپنے قبیلے میں لے گئیں، آپ کو دودھ پلایا اور پالا پوسا۔ آپ نے 4 سال تک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں کی طرح پرورش کی، جس کے نتیجے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرامات سے خود بھی اور آپ کے اہل خانہ بھی بہرہ مند ہوئے۔ اس سے بڑا افتخار کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی خدا کی سب سے بڑی مخلوق کی دایا ہو۔ ہاں بھائی، دانا 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 دانا، ایک ریال ایک ریال، دانا لے لو دانا لے لو دانا لے لو۔ ريال ريال تمام. ها يا حاج بريال. هو حمام. بريال بريال تمام بريال. حب الحمام حب الحمام. ده ريال اني ده ريال. حبتين يا شيخ، حبتين يا شيخ، حبتين يا شيخ. حلیمہ سعدیہ کی قبر سے ذرا آگے جناب ابو سعید خدری، سعد ابن معاذ، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بڑے صحابیوں کی قبور ہیں۔ ابو سعید مدینے کے انصار میں تھے اور 51 سال کی عمر سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے۔ آپ کی سب سے پہلی جنگ خندق تھی۔
سعد ابن معاذ بھی اویس قبیلے کے بڑوں میں شمار ہوتے تھے. آپ بھی اسی جنگ یعنی اسی جنگ خندق میں زخمی ہوئے اور اسی جراحت کی بنا پر شہادت کے درجے پر فائز ہوئے. آپ وہی ہیں کہ جن کے لیے بنی قریظہ کی خیانت کے وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ کتاب خدا کی بنا پر فیصلہ کریں کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے. اہل سنت اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد اسی جگہ سپرد خاک ہوئی. عثمان ابن مظعون کی قبر بھی تقریباً بقیع کے درمیانی حصے میں واقع ہے. اللہ مدد شکل قبل حبیب زیارت نصیب کرد. الحمدللہ رب العالمین کلمات یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بقیع میں اور بھی بہت سے اصحاب دفن ہیں کہ جن کی کوئی علامت یا نشانی موجود نہیں ہے. یہ بقیع ہے، زمین و آسمان کا دل. جوانان بہشت کی ماں اس جگہ آرام کر رہی ہے. ان کا محل دفن کہاں ہے کسی کو خبر نہیں. دل کے عقدے کھلنے لگتے ہیں. چند سالہ صبر و ضبط کا باندھ آہوں اور سسکیوں کے ساتھ ساتھ ٹوٹنے لگتا ہے. ہم بقیع کی زیارت سے واپسی پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ دیکھیں آپ کے فرزندوں کے ساتھ آپ کی امت نے کیا کیا. لیکن اسی دوران اچانک ہمیں یاد آتا ہے کہ آپ سے پہلے تو سب سے پہلے مظلوم علی نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گلے شکوے کیے تھے. اے رسول خدا، یہ آپ کی بیٹی ہے کہ جسے خاک کی آغوش میں اپنے ہاتھوں سے سلا رہا ہوں. آپ خود اس سے پوچھ لیں کہ اس پر کیا گزری. میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ بقیع ہے، زمین و آسمان کا سب سے محترم خطہ ہے. زیارت تمامه می‌بینید حتی ما اجازه ماندن زیارت کردنم نداریم. میگن برید باشه میریم، همینجور میریم و اشک میریزیم و میریم به یاد مسئولیت اینها گریم. حتی اجازه ماندن تو قبرستان صلی الله علیه یا فاطمه. از پر و بال ملائک سایه بگذارد بقیع. از پر و بال ملائک سایه بگذارد بقیع.